بیوہ عورت کی مدد کرنے پر دنیا ہی میں اس کا بدلہ مل جاتا ہے۔ بیوہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہو۔ شام کے ایک پرانے قصبے میں ایک درزی رہتا تھا۔ اس کا ایک چھوٹا سا کارخانہ تھا۔ اسی محلے میں ایک عورت بھی رہتی تھی جس کا نام جمیل تھا۔ اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کے چھوٹے چھوٹے 3 بچے تھے جو بھوک سے ہمیشہ پریشان رہتے تھے۔ ایک دن وہ میرے کارخانے میں آئی اور کہنے لگی کہ اے فلاں شخص، میرے پاس ایک سلائی مشین ہے جس پر میرے شوہر کام کرتے تھے اور اسی سے ہمارا گھر چلتا تھا، لیکن میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور ہم اس مشین کو چلانا نہیں جانتے۔ میرے شوہر کے انتقال کے بعد ہم بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہیں۔ میں اپنے بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی۔ کیا آپ اس مشین کو کرائے پر لے لیں گے تاکہ مجھے کچھ آمدنی ہو سکے اور میں اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں؟ میں اس کی بات سن کر شرمندہ ہو گیا، اور شرم کبھی بھی برائی کی طرف نہیں لے جاتی۔ میں نے کہا، بہن بالکل، آپ اسے میرے پاس بھیج دیں۔ جب وہ مشین لے کر آئی تو میں نے دیکھا کہ وہ بہت پرانے ماڈل کی تھی اور کسی بھی کام کی نہیں تھی، لیکن میں اس عورت کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، بہن آپ اس مشین کا کتنا کرایہ لینا چاہتی ہیں؟ اس نے کہا 3000 روپے۔ میں نے اسے 3000 روپے دے دیے اور مشین کو ایک کونے میں رکھ دیا کیونکہ وہ کسی بھی کام کی نہیں تھی، لیکن میں اس کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ ہم 10 سال تک اسی حالت میں رہے۔ ہر مہینے جمیل آتی اور مشین کا کرایہ لے کر چلی جاتی، جبکہ مشین کسی بھی کام کی نہیں تھی۔ 10 سال بعد ہم نے چھوٹے کارخانے کو ایک بڑے اور نئے کارخانے میں منتقل کیا جو قصبے کے کنارے پر تھا۔ جب ہم سامان منتقل کر رہے تھے تو میں نے اپنے ورکر لوگوں سے کہا کہ جمیل کی مشین بھی لے جاؤ۔ تو کارخانے کے مینیجر نے کہا کہ سر، ہمیں جمیل کی مشین کی کیا ضرورت، اسے کیوں لے جائیں؟ میں نے کہا، یہ تمہارا کام نہیں، بس اسے لے جاؤ۔ دن اور سال گزرتے گئے۔ پھر شام کے علاقے میں جنگ شروع ہو گئی اور خدا کی قسم اس علاقے میں سب کچھ تباہ ہو گیا سوائے میرے کارخانے کے۔ جنگ کی وجہ سے جمیل سے رابطہ بھی منقطع ہو گیا۔ ہم نے بہت کوشش کی مگر اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ ہر بار جب ہم اس کے نمبر پر کال کرتے تو وہ ہمیشہ بند ہوتا تھا۔ میرے کارخانے کے مینیجر بھی مجھے چھوڑ کر یورپ چلی گئی۔ 2 مہینے بعد اس نے مجھے فون کیا اور کہا کہ سر، میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی اسے سنیں۔ میں نے پوچھا، وہ کیا خواب ہے؟ اس نے کہا، میں نے خواب میں سنا ہے کہ ایک آواز کہہ رہی تھی کہ فلاں شخص کو کہہ دو کہ جمیل کی مشین کی برکت سے ہم نے تمہارے کارخانے کو محفوظ رکھا ہے۔ درزی کہتا ہے کہ میرا پورا بدن کانپ اٹھا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا جس نے میری اس چھوٹی سی مدد کو قبول کر لیا، اور خدا کی قسم میرے کارخانے سے ایک سوئی بھی غائب نہیں ہوئی، حالانکہ اس علاقے میں سب کچھ تباہ ہو چکا تھا سوائے میرے کارخانے کے۔ مورل آف دا اسٹوری یہ ہے کہ نیکی کے کام برائی سے بچاتے ہیں۔ نیکی کا بدلہ ہمیشہ ملتا ہے، کبھی انسانوں سے، کبھی زمین سے اور کبھی آسمان سے۔ اللہ رب العزت کبھی بھی کسی انسان کی محنت کو اور مدد کو نہیں ٹھکراتا۔ تو آپ لوگ نیکی کرتے رہیے اور یہ مت سوچئے کہ ہمیں اس کا بدلہ نہیں مل رہا ہے۔ خدا کی قسم اللہ رب العزت ایسی جگہ سے اس کا بدلہ دے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔